بشیر الشفا روحانی مرکز کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، 10 محرم الحرام کا خاص وظیفہ آپ کو تحفتاً پیش کرنے لگا ہوں۔ آج جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کی شام کو جب آپ مغرب کی نماز پڑھیں گے تب 9 محرم ختم ہو جائے گی اور 10 محرم الحرام کا آغاز ہو جائے گا۔ تب آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ سخت ترین مشکل جس کا فوراً حل ہونا ضروری ہو، تو اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی سجدے میں گرتے ہی وہ حاجت پوری فرما دے گا جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ لیکن آپ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ زندگی میں کبھی بھی ایمرجنسی کوئی مسئلہ آ جائے تو تب بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جو بھی اس عمل کو کرے گا یقین جانیں کہ اس عمل کی برکت دیکھ کر وہ حیران رہ جائے گا کہ اس کا مسئلہ کیسے حل ہو گیا۔ آئیے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو یہ عمل بتاتا ہوں کہ اس عمل کو کرنا کیسے ہے۔ معزز ناظرین کرام، جس کے خواب بڑے ہوتے ہیں اور ارادے مضبوط ہوتے ہیں وہ اس طرح کی محنت کرنے سے نہیں ڈرتے۔ یہ عمل تھوڑا سا لمبا ضرور ہے لیکن آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ اس کا تفصیلی طریقہ کار یہ ہے کہ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ ایک قرآن مجید اپنے ساتھ رکھ لیں، کیونکہ جب آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے پھر آپ نے ختم ہونے سے پہلے اس جگہ سے اٹھنا نہیں ہے۔ اس لیے اپنی ضرورت کی ساری چیزیں اپنے ساتھ رکھ لینی ہیں۔ ایک قرآن مجید آپ اپنے ساتھ رکھ لیں گے، پھر آپ نے مصلی پر کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی پڑھنی ہے، اور نیت اس طرح کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی، بس اتنی نیت کافی ہو جائے گی۔ اس نماز کو ختم کرنے کے بعد آپ نے اس کا ثواب جو ہے وہ حضرت مجدد الف ثانی کو بخش دینا ہے، کیونکہ یہ عمل انہی کا بتایا ہوا ہے، اس لیے ان کو یہ ثواب ضرور بخش دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اول آخر 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں گے تو پھر آپ نے 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے سورہ یاسین 1 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ یہ تینوں چیزیں پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ النجم کی آیت نمبر 58 کا ایک چھوٹا سا حصہ 1153 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وہ چھوٹا سا حصہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، بس اس ٹکڑے کو آپ نے 1153 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس سے آگے پیچھے نہیں کرنا، 54 بھی نہیں کرنا، 52 بھی نہیں کرنا، بالکل آپ نے اسی تعداد کے مطابق پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ پڑھ لیں تو فوراً آپ سجدے کے اندر گر جائیں۔ گرتے ہی آپ نے ہاتھ اسی طرح رکھنے ہیں جس طرح آپ عام نماز کے اندر ہاتھ رکھتے ہیں۔ بعض لوگ ہاتھوں کی ہتھیلیاں آسمان کی طرف کر لیتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ آپ نے اپنا ہاتھ زمین کی طرف ہتھیلی کر کے رکھنا ہے جس طرح عام سجدے کے اندر رکھتے ہیں۔ سجدے میں گرتے ہی آپ نے اپنی حاجت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرنا شروع کر دینی ہیں۔ جو آپ کی ضرورت ہے اس کو دہراتے ہوئے اللہ کے سامنے نہایت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کی اگلے دن ہی حاجت پوری ہو جائے گی۔ لیکن معزز ناظرین کرام، آخر میں ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اجازت کے طور پر، یہ عام اجازت ہے لیکن خاص اجازت کے لیے کمنٹ میں اللہ کا کوئی پیارا سا نام لکھ دینا۔